جس گھر کا دروازہ اسٹیل کا ہو، لوہے کا ہو، شادی سونے کا اس کا گیٹ ہو، اگر سائل کی آواز مکان کے مکین تک نہیں پہنچ رہی ہے، اگر مکان میں رہنے والوں کے کانوں تک اگر غریبوں کی صدائیں نہیں پہنچ رہی ہیں، تو بتا دینا کہ 100% دواؤں پر پورا مکان رہے گا، پورے مکین رہیں گے۔ گھر میں جتنے افراد ہوں گے سب دواؤں پر چل رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب آتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ غریب کو دے رہے ہو، اللہ کہتا ہے نہیں، تم غریب کو نہیں دیتے، اللہ غریبوں کے صدقے میں تمہیں عطا کرتا ہے۔ حضرات کو پانی پلانے کا کام یہ کس کا تھا؟ یہ کام ہمارا تھا۔ اب کون کر رہا ہے؟ بڑے منگل کے نام پر غیر مسلم پانی پلا رہا ہے، چوراہے چوراہے، چٹی چٹے، شہر شہر، نگر نگر، پانی پلانے کا کام غیر مسلم کر رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان آرام سے اپنے گھروں میں جو اس کے پاس ہے، اگر کہیں خدا نخواستہ گوشت یا مچھلی داخل ہو گئی تو بعد نماز مغربی گیٹ بند کر کے آرام سے تنہا کھانا، پریوار کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، تمہارے دروازے پر مہمان آ جائیں، یہ تیجا کیا ہے؟ یہ 10واں کیا ہے؟ یہ 40واں کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے اپنے دسترخوان پر غریبوں کو بلانا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، کھائے گا غریب مگر اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو عیسال ثواب کو کب کا شرک بدعت بتا کے اب تک تالے لگا دیے گئے ہوتے۔ یہی ہیں جو آپ کے مرحومین کا رشتہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے کیسے یہ مسلمان جو 6-7 ہزار پر آپ کے بچوں کو آج بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور نماز روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، یہ چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، یہ چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا لباس، کردار، گفتار سب بدل ڈالا۔ آج بھی یہ اسی مزاج کے ساتھ جو مزاج ہمیں بریلی سے عطا ہوا تھا، کروں مدھے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ممکن ہے ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہنس رہے ہیں کہ اچھا خاصا آئے تھے سننے اور یہ بتا رہے ہیں کہ تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، تو کوئی غلط بات ہم نے نہیں کہی ہے بابو۔ جو جینس آپ پہن رہے ہو، ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لاؤ اپنے علاقے میں چندہ لگا کے ٹھیک ٹھاک کپڑا دلا دیا جائے۔ جیسا بال کٹا کے گھوم رہے ہو، سوچتے ہیں یار لاؤ 10-20 خرچ کر کے اس کا ہیئر اسٹائل تھوڑا ٹھیک کرا دیا جائے۔ بہت تبدیلی کی ہے آپ نے۔ ممبر شریف پر حضرت علامہ سید سہیل احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں حضور والا کی موجودگی میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ شعر ہم اپنے یہ جو غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں نا ان کے طرف سے کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے۔ ادب کے ساتھ مل رہے ہیں نا، جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ٹھیک سے سمجھ لیں۔ اللہ جب ان مقدس ہستیوں پر درود اور سلام پڑھوانا چاہتا ہے، ایسے کوئی کرے نہ کرے، مگر حکم ہوتا ہے شریعت کا، نہا لو، غسل کر لو، وضو کرو، نماز پڑھو اور پھر آؤ میری بارگاہ میں، ثنا پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورت ملاؤ، رکوع سجدہ کرو، ایک رکعت نماز مکمل ہوگی، دوسرے کے لیے پھر کھڑے ہو، بسملہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورت ملاؤ اور پھر رکوع سجدہ کرو، اور پھر آخر میں نماز کے اینڈ پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ جو ہوٹلوں پر، جو چوراہوں اور شاہراہوں پر نبی پر سلام پڑھنے کو حرام بتا رہے تھے، اللہ نے نہلا دھلا کے نماز کی حالت میں بیٹھا کے اپنے نبی پر سلام پڑھا دیا۔ آگے اور آواز آ رہی ہے، ابھی نماز ختم نہ کرنا
ورنہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اب کیا کرنا ہے؟ نبی پر درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد. درود ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. درود ہو گیا. اگر آواز آئی یہ والا شارٹ کٹ نہیں چلے گا, یہاں فل فارم والا پڑھنا پڑے گا. کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میاں صرف نبی پر نہیں, آل نبی پر بھی تمہیں پڑھنا پڑے گا, تب تمہاری نمازیں مقبول ہوگی. تو پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں؟ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں؟ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں؟ حضرات, تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت علامہ سید سہیل احمد صاحب قبلہ آج کی محفل میں زینت بنے ہوئے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تمامی علماء کرام آج ایصال ثواب کی محفل میں برکت بھائی نام ہے, برکت بھائی کی والدہ کا آج 40 دن مکمل ہوئے غالباً, جو بھی ہوئے ہوں, مگر اس میں فاتحہ چہلم لکھا ہوا ہے. اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام آرگنائز ہے, منعقد ہے. آپ سوچیں, اکثر آپ میں LIC لائف انشورنس کمپنی جو آپ کو جینے سے زیادہ مرنے کا فائدہ بتاتی ہے کہ مر جاؤ گے تو 25 لاکھ ملے گا, جو جینے سے زیادہ مرنے کے فوائد بتاتی ہے, اس LIC کا ایک ڈائلاگ آپ لوگوں نے دیواروں پر لکھا دیکھا ہوگا, بھارتیہ جیون بیمہ نگم, زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی. یار ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ زندگی کے ساتھ اگر قسطیں پوری ہو گئیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر پیسہ جمع کیا ہم نے, انسٹالمنٹ جمع کیا ہم نے, قسطیں جمع کی ہم نے, اور قسطوں کے ملنے سے پہلے اگر پورا پیسہ واپس ہونے سے پہلے اگر خدا نخواستہ میں حادثے کا شکار ہو جاؤں تو کیا قبر تک LIC کے لوگ پیسہ پہنچا سکتے ہیں؟ وارث کو مل سکتا ہے, نومینی کو مل سکتا ہے, مجھے نہیں مل سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ LIC کا ایک دعویٰ تو سچ ہے, دوسرا دعویٰ جھوٹ ہے. اگر زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی کوئی رشتوں کو بنا کے رکھتا ہے تو صرف مذہب مہذب مذہب اسلام ہے. ماں زندہ تھی تو اسپتال میں علاج کرایا ہے, اور ماں قبر میں ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے. علماء کرام کو ممبروں پر بٹھا کر کے ان کے حق میں دعائیں کروائی جا رہی ہیں. حدیث قرآن کی روشنی میں ایصال ثواب کو سمجھایا جا رہا ہے. آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں گے, میں چند ضروری, کیونکہ اتنا سنا ہے میں نے, جس علاقے میں رہتے ہیں ہم لوگ نا, وہاں صبح سے شام تک جواب دینا پڑتا ہے. حضرت تب یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے یار سوچا کیوں نہ انہیں ان کے انداز میں سمجھایا جائے. ہم نے کہا کیا سوال ہے آپ کا؟ کہنے لگے صاحب یہ 40واں کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا ہم تمہیں بتائیں گے کہاں لکھا ہے, لیکن پہلے ایک بات بتاؤ, ایصال ثواب کہتے کس کو ہیں؟ کہنے لگے صاحب آپ تیجا 10واں 40واں سالانہ لگاتار محفل پر محفل, میلاد پر میلاد کیے رہتے ہیں. ہم نے کہا ایصال ثواب کسی گولے بم بارود کا نام نہیں ہے. ایصال کے معنی پہنچانا, ثواب کے معنی نیکی, نیکی پہنچانا, اتنا ہی معاملہ ہے. پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب لیجئے ٹینٹ لگا دیا, پورے علاقے کے ضرورت مندوں کو بلا کر کے کہاں لکھا ہے اتنا پیسہ خرچہ کرنا؟ ہم نے کہا صاحب ہمارے یہاں جس کے پاس ہے وہ 100 200 500 کو کھلا دیتا ہے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ صرف سادہ پانی رکھ دیتا ہے, دعا کرا دیتا ہے, کام مکمل. ضروری نہیں کہ ڈیگ ہی چڑھایا جائے, ضروری نہیں کہ 1000 2000 500 کو کھلایا ہی جائے, یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے کہا آؤ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیا جائے. کہنے لگے ہاں بتائیے. ہم نے کہا ایک بات بتاؤ, کیا آپ کے ہاں نل تقسیم کیے جاتے ہیں؟ نل آپ کے علاقے میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے علاقے میں آدھار کارڈ دو, فری میں
नल लो, उनका पाइप, उनका सारा सामान, नल लगाने का सारा सामान फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर जब नल लग जाता है तो वहां तख्ती लगाई जाती है, उसके 5 साइड से फोटो खींचे जाते हैं। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये आखिर नल फ्री में, कोई किसी को 10 रुपए का पानी पिलाने को तैयार नहीं है। आपके यहाँ 150 फीट का नल लगवाया जा रहा है, खैरियत तो है। तो कह लगे हमारे मौलाना लोग जब दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, तो वो इंडिया के बारे में दूसरे ममालिक में बताते हैं कि बड़ी गरीबी है इंडिया में, लोग पानी के बिना मर रहे हैं, वहां पानी का इंतजाम नहीं है। तो कहते हैं अच्छा इंडिया में इतनी गुर्बत है? तो कहते हैं हाँ। तो कहा ठीक है मौलाना साहब, अगर इंडिया में इतनी गुर्बत है तो 200 नल हमारे अब्बा मरहूम की तरफ से ले जाइए, 500 नल अम्मा मरहूमा की तरफ से ले जाइए, 1000 नल हमारे जवान भाई की तरफ से लेकर के जाइए। ये जितने लोग दुनिया से कूच कर गए हैं, ये नल क्यों दिया जाता है जानते हैं? अपने मरहूमीन की तरफ से 200, 500 नल दिए जाते हैं। हमने कहा मियां, अगर हमने 1 गिलास पानी पिलाया तो ये तुम्हारी नजर में नाजायज, और तुम 150 फीट की बोरिंग करवा के पूरा नल ही साल सवाब करवा रहे हो, तो ये जायज है, और हमारा 1 जग पानी नाजायज हो गया। आप देखो उस तख्ती पर लिखा है कि फला मरहूम की तरफ से, फला मरहूमा के ईसाल सवाब के लिए हर नल की तख्ती पर लिखा हुआ है फला मरहूम, फला मरहूमा की तरफ से इस नल को ईसाल सवाब किया जा रहा है। जानते हैं ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? वजह साफ सी है। हजरत साद सहाबी रसूल हैं, बारगाहे रिसालत में पहुंचे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा जिंदा होती तो मैं उन्हें बहुत प्यार करता, उनकी बड़ी खिदमतें करता। ए हबीब खुदा, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? अल्लाह के हबीब को कहना चाहिए था नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सजा जजा अब कब्र में तय होगी। तुम्हारी माँ ने जितने सजदे किए हैं बस उसी का हिसाब किताब होगा। अब तुम्हारी माँ कब्र में चली गई, कोई ईसाल सवाब नहीं किया जा सकता। मगर मुख्तारे कायनात हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अर्ज किया था जनाबे साद ने, ए हबीब खुदा क्या किया जा सकता है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, ए साद पानी का इंतजाम करो। उस दौर में कुआं खोदा जाता था और मुसाफिरों, जरूरतमंदों और प्यासों को चरिंदों परिंद के लिए कुएं का इंतजाम होता था। उस दौर में नहीं, आज भी जो जमजम का पानी इस्तेमाल करते हो ना, वो भी कुएं से टुल्लू पंप लगा करके, जदीद मशीनें लगा करके निकाल कर पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। मुझे हैरत होती है कि मीलाद में हाथ का तबर्रुक न खाने वाले, जलसों में बुजुर्गाने दीन का तबर्रुक हराम बताने वाले, हमारे हाथों से शीरनी छोड़ देने वाले लोग जो भारत में हाथ का लिया हुआ नहीं खाते, अल्लाह उन्हें काबे में बुलाकर इस्माइल की एड़ियों का तबर्रुक पिला रहा है। अल्लाह उन्हें वहां तबर्रुक जनाबे इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाले पानी को पिला रहा है, वो भी तबर्रुक है। और मुझे तो हैरत होती है कि जनाबे इस्माइल की एड़ियों से जमजम न निकला होता तो ईमानदारी से मुझे बताइएगा क्या हालत होती। आज भी 28/12/2024 तारीख है ना, 10:11 तकरीबन 11 बजने वाले हैं। ये मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आज की तारीख में सऊदीया में पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। यानी आज की डेट में जब पानी इतना महंगा है कि पेट्रोल सस्ता है, तो उस दौर में पानी की कितनी किल्लत रही होगी, जरा अंदाजा कीजिएगा। हबीबे खुदा ने उस वक्त सबसे बड़ा जो सवाब का काम बताया था, ए साथ पानी पिलाने का इंतजाम कर दो। हजरात, आज की तारीख में भी पानी पिलाना यह किसका काम था? पानी पिलाना यह हुसैनियों का काम था। आज से चंद सालों पहले हमारे दरवाजों पर अक्सर 4-6 घर के बाद मिट्टी का बर्तन रखा होता था और उस पर लिखा होता था सबीले हुसैन, यानी हुसैन के जितने उशाक हैं, धर्म नहीं
دیکھا جائے گا، ہر رنگ میں حسین کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، ہر مذہب میں حسین کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ سبیل حسین لکھ کر کے دشمنوں کو بھی پانی پلانے کا انتظام کرنے والی یہ قوم آج 1450 سال کے بعد اپنے بڑے بڑے گیٹ لگا کر اس نے حالت یہ بنا ڈالی کہ اس کے دروازے پر اگر کوئی سائل آتا بھی ہے نا تو آوازیں لگا کے دور سے واپس چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیٹ پر آواز دیں گے کہیں مکان مالک ناراض نہ ہو جائے۔ سنو، میں پرتاپ گڑھ سے ایک پروگرام سے واپس ہو رہا تھا، ایک برگزیدہ اللہ کے بندے نے مجھ سے کہا تھا بابو ارباب ایک چیز اپنی ہر تقریر میں بیان کر رہا۔ ہم نے کہا جی حضور بتائیں آخر کیا بولنا ہے؟ انہوں نے کہا تھا بتا دینا، جس گھر کا دروازہ اسٹیل کا ہو، لوہے کا ہو، شادی سونے کا اس کا گیٹ ہو، اگر سائل کی آواز مکان کے مکین تک نہیں پہنچ رہی ہے، اگر مکان میں رہنے والوں کے کانوں تک اگر غریبوں کی صدائیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو بتا دینا کہ 100% دواؤں پر پورا مکان رہے گا، پورے مکین رہیں گے۔ گھر میں جتنے افراد ہوں گے سب دواؤں پر چل رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب آتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ غریب کو دے رہے ہو، اللہ کہتا ہے نہیں، تم غریب کو نہیں دیتے، اللہ غریبوں کے صدقے میں تمہیں عطا کرتا ہے۔ حضرات تو پانی پلانے کا کام یہ کس کا تھا؟ یہ کام ہمارا تھا۔ اب کون کر رہا ہے؟ بڑے منگل کے نام پر غیر مسلم پانی پلا رہا ہے، چوراہے چوراہے، چٹی چٹے، شہر شہر، نگر نگر پانی پلانے کا کام غیر مسلم کر رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان آرام سے اپنے گھروں میں جو اس کے پاس ہے، اگر کہیں خدا نخواستہ گوشت یا مچھلی داخل ہو گئی تو بعد نماز مغربی گیٹ بند کر کے آرام سے تنہا کھانا، پریوار کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، تمہارے دروازے پر مہمان آ جائیں، یہ تیجا کیا ہے؟ یہ 10واں کیا ہے؟ یہ 40واں کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے اپنے دسترخوان پر غریبوں کو بلانا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، کھائے گا غریب مگر اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے مہمان لے کے داخل ہوتا ہے، حضور میں کام کر کر کے پریشان ہو گئی، سڑک کے اس پار امت کی بیٹیاں تشریف فرما ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابی آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا شوہر گھر میں جب بھی داخل ہوتا ہے تو وہ مہمان لے کے آتا ہے، کھانا بنا بنا کے تھک جاتی ہوں، اے حبیب خدا میرے شوہر کو سمجھا دیں کہ بار بار مہمان نہ لایا کرے۔ اللہ کے حبیب کو کہنا چاہیے تھا اے میرے صحابی آج کے بعد مہمان لے کے اپنے دسترخوان پر نہ جانا۔ نہیں، اللہ کے حبیب مسکرائے، انداز تبلیغ دیکھیں، ہم ہوتے تو ناراض ہو جاتے، ہم ہوتے تو ڈانٹ دیتے، ہم ہوتے تو درسگاہ سے یا اپنے مدرسے مسجد سے بھگا دیتے۔ انداز تبلیغ دیکھیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں روز تیرے دروازے پر مہمان ہوتے ہیں، کیا کسی دن یہ موقع مجھے بھی مل سکتا ہے کہ میں تیرے دسترخوان پر بیٹھوں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان کی معراج کی وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج کی میں ان کے قدم تک پہنچا، یا رسول اللہ کاش میری غریب کٹیا میں قدمان نبوت پڑ جائے تو میری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ یا حبیب اللہ کب ٹائم دن فکس، اللہ کے حبیب نے فرمایا فلا دن تمہارے دسترخوان پر حاضر رہوں گا میں۔ حضرات صحابیہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی، وقت کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کے شوہر کو بلایا اور بلا کے کہا تھا اے میرے صحابی اپنی بیوی سے جا کے کہہ دینا جب میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھوں جو کچھ رہے گا اللہ کا نام لے کے کھایا جائے گا، لیکن جب میں تمہارے دسترخوان سے اٹھ کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ گھر کے سارے کام دھام چھوڑ کے پردے کی اوٹ سے جہاں میرا قدم وہیں صحابیہ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ حضرات وقت مقررہ پر آمنہ کے لال تشریف لائے، جو کچھ تناول فرمایا الحمدللہ پڑھا، حضور پاک اب صحابی کے گھر سے باہر نکلے، بات یاد آئی، صحابیہ نے گھر کو چھوڑا، پردے کی اوٹ سے مصطفیٰ کریم کے قدمان نبوت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے حضور چلے گئے
सहाबिया जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। घर में कोहराम मच गया, गजब हो गया। बीवी माँ, किसी की माँ थी, किसी की बीवी थी, किसी की बहू थी, पूरे घर में कोहराम मच गया। पानी के छींटे मारे, सहाबिया होश में आई। पूछा था, एक बात बताओ, आखिर ज्यादा काम पड़ गया था? नहीं। क्या मेहनत ज्यादा पड़ गई थी? नहीं। फिर कैसे बेहोश हो गई? तो सहाबिया ने कहा था, जब पैगंबर इस्लाम के कदमों की तरफ मैं देख रही थी, मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर से सांप जा रहा है, बिच्छू निकल रहे हैं, मूजी जानवर जा रहे हैं। बस ये देख के मैं घबरा गई। आलमे तखय्युल में मैंने सोचा, काश मुझे डस लिया होता तो क्या होता? इतना खतरनाक मूजी जानवर अगर मेरे बच्चों को डस लिया होता तो क्या होता? अगर मेरे शौहर को डस लिया होता तब क्या होता? यही सोचकर मैं जमीन पर गश खाकर गिरी, बेहोश हो गई। आप ईमानदारी से बताना, मदरहिया गांव में अगर किसी के घर में एक नाग निकल आवे तो वो कहाँ जाएगा? MBBS डॉक्टर के पास जाएगा? BUMS के पास जाएगा? MSMD के पास जाएगा? नहीं। अगर नाग निकला है तो मुमकिन है कि नागन भी कहीं बैठी न हो, इसलिए डॉक्टर से संपर्क नहीं, पहले किसी सपेरे के पास चला जाए, वो आकर चेक कर ले यार, वरना धीरे से किसी को फूंक दे तो काम बन जाएगा। यानी जिसके घर में सांप निकले वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो हकीम के पास नहीं जाएगा, वो आलिम के पास नहीं जाएगा, वो तबीब के पास नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो सपेरे के पास जाएगा। उस दौर में भी सपेरे रहे होंगे, मगर सहाबी का क़ीदा यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। भागे भागे बारगाहे रिसालत में पहुंचे। बात सहाबी के घर की है, मगर सहाबी का क़ीदा यह है, चलो आका से कहा जाए, हर गम का मदावा तो वही मौजूद है ना। कहे या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी बेहोश हो गई थी। सहाबी बयान कर रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने देखा कि मूजी जानवर, सांप, बिच्छू मेरे घर से तेजी के साथ निकल रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, एक दिन तुम्हारी बीवी मेरी सहाबिया तशरीफ लाई थी, उसने मेहमानों की आमद पर शिकायत दर्ज कराई थी। आज के बाद अपनी बीवी से जाके कह देना कि मेहमानों की आमद पर कभी मुंह न बनाया करे। मेहमान के आने से पहले अल्लाह उसका रिज़्क भेज देता है, मगर मेहमान जब वापस जाता है तो तुम्हारे घर की बलाओं को साथ लेके जाता है, परेशानियों को साथ लेके जाता है, मुश्किलों को साथ लेके जाता है। ईमानदारी से बताना, क्या ये काम हम लोगों ने बंद नहीं कर दिया? फ्री में MRI कौन करा रहा है? गुरुद्वारे में हो रहा है। कौन करा रहा है? सिख समाज। फ्री में अल्ट्रासाउंड हो रहा है। कौन करा रहा है? गुरुद्वारे में हो रहा है। उनका हॉस्पिटल है, चला कौन रहा है? सिख समाज। रोजाना डेली खाना बनाकर गरीबों में पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? गुरुद्वारे में हो रहा है। कौन चला रहा है? सिख समाज चला रहा है। इस जमीन पर लंगर चलाने का निजाम, गरीबों को खाना खिलाने का निजाम गुरुद्वारों से नहीं, अहले बैत मुस्तफा के दरवाजों से नसीब हुआ था। मगर वाह कौम, तुमने अपने बुजुर्गों की तारीखों को, अपने बुजुर्गों के असबाब को तुमने भुलाना शुरू कर दिया। पानी पिलाना, जानते हो ये तीजा, 10वां, 40वां एक बहाना है। अपने दरवाजे पर जरूरतमंदों को बुलाना है, घर की बलाएं भी जाएंगी और वो खाना खाएंगे। इसका सवाब किसको? माँ की रूह को पहुंचता रहेगा, मरहूमीन को पहुंचता रहेगा। सुनो मदरहिया के लोगों, तुम्हें क्या पता कि पानी पिलाने का सवाब कितना बड़ा है। यहाँ तुम तो मेन रोड पर रहते हो ना, जब कोई ठेला खींचने वाला ठेला खींच करके जा रहा हो, 10 रुपए का पानी खरीदना और धीरे से उसके हाथ में पानी रख देना। जब कोई रिक्शेदार जा रहा हो, अगर मान लो वो पसीने से शराब हो रहे, 10 रुपए का बोतल खरीदना, 2 कमला पसंद छोड़ देना, 10 रुपए का पानी खरीदना और धीरे से उस रिक्शेवान के हाथ में ले जाकर के दे देना। और वो कहेगा, भैया आज तक आपने ऐसा काम न किया, तो कह देना नहीं, ये मेरे पैगंबर का कौल है, ये मेरे पैगंबर का हुक्म है, मेरे पैगंबर का फरमान है। सलाम को आम करो, भूखों को खाना खिलाओ। चचा हम खाना अगर नहीं खिला सकते तो कम से कम मेन रोड पर है पानी तो पिला सकते हैं ना। ये आधा लीटर 10 रुपए का पानी चचा आप ले जाकर के पी लीजिएगा। इतना काम, ये
کام یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ امام زین العابدین کا نام سنا ہے آپ نے؟ کربلا شریف سے واپسی کے بعد آپ مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے آئے اور پھر آپ نے اپنا خیمہ شہر مدینہ سے بہت دور لے جا کر کے لگا دیا. کبھی کھل کر کے مسکرائے نہیں. مسکراتے بھی تو کیسے؟ جس نے اپنے باپ کا چرا ہوا سینہ دیکھا ہو, جس نے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہو, جس نے 6 باپ کے اصغر کو دم توڑتا ہوا دیکھا ہو, جس نے چچا حسن کی نشانی اور قاسم کی کڑیل جوانی کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہو, جس نے 18 سال کے جوان بھائی کے لاشے کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا ہو, جس نے زینب کے سر سے چھنتی ہوئی رداؤں کو دیکھا ہو, جس نے مصطفیٰ کریم کے خانوادے کی مقدس بیٹیوں کو ننگے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا کر ملک شام میں کوفہ میں گھماتا ہوا دیکھا ہو, وہ بیٹا ہنستا کیسے یار؟ وہ تو مجسمہ تھا غموں کا یار. مگر تاریخ بتاتی ہے مدینے سے دور خیمہ اپنا لگایا ہے جناب زین العابدین نے. اور کیا کرتے تھے وہاں؟ فرائض, نوافل, واجبات سنانا, تہجد, قرآن کی تلاوت, یہی ان کا مشغول تھا. حضرات وہاں کا ٹمپریچر آپ جانتے ہیں جتنی گرمی یہاں پڑتی ہے اس سے 1.5 گنا زیادہ 2 گنا زیادہ گرمی اس زمین پر, عرب کی زمین پر پڑتی ہے. وہاں کا ٹمپریچر ہائی لیول پر ہوتا ہے. اتنا یہاں ہو جائے یہاں کے لوگ پاگل ہو جائیں گے, مگر وہاں واش روم میں, ان کے روم میں, ان کی گاڑی میں, ان کے اسکول میں, ان کی آفیسز میں جگہ جگہ ایسیاں لگی ہوئی ہیں. اتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے, مگر اس ٹمپریچر میں اپنے خیمے کو لگایا ہے مدینے سے دور جناب زین العابدین نے. قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں امام زین العابدین. اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا, نوجوانوں میری بات کو خاص طور سے آپ سنیے گا, بزرگوں کا تو ٹائم کم سے کم پاس ہی ہو چکا ہے, نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں. امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اچانک ایک شخص آیا دوڑتا ہوا خیمہ زین العابدین میں داخل ہوا. اس نے کہا, پانی پانی, الاتش الاتش الاتش, پیاس پیاس پیاس. سنو, تم قرآن اذان کی آواز پر قرآن بند کر دینے کا حکم تھا, تم اذان کی آواز پر موبائل بند نہیں کر رہے تھے. حالات دیکھ رہے ہو نا, تم سمجھتے ہو تم نہیں کر رہے ہو, مگر یہ پروردگار کا سسٹم ہے. تم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا, موبائلوں کو تم نے ہاتھ میں لے لیا. حالات تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں. تم اذان کی آواز پر موبائل بند نہیں کرتے تھے, کیچ میچ دیکھنا نہیں چھوڑتے تھے. اللہ نے کہا تم پریشان نہ ہو, ہم مائک ہی ہٹوا دیتے ہیں. کہاں پریشان ہو تم نمازی تب بنتے ہو. یہ مسلمان نماز مطلب پڑھتا ہے, یہ مسلمان نماز خوف پڑھتا ہے. کورونا میں حکومت کہہ دے کہ مسجدیں بند, تو مسلمان کہتا ہے حضرت 5 ٹائم کی نماز کا ہے, 8-9 ٹائم کی کاہے نہیں ہے. اچھا جیسے ہی تالا کھلا کہ فری ہے, اب وہی 4-5 بوڑھے بابا جن کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے بس وہی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اچانک وہ شخص آپ کے خیمے میں داخل ہوا. اس نے کہا پانی پانی پانی. قرآن بند کر دیا ہے جناب آقا زین العابدین نے, بند کیا قرآن. مشکیزہ اٹھایا, پانی نکالا اور آنے والے مسافر پیاسے کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے مٹی کے برتن کو تھما دیا. تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ, اس نے جیسے ہی گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, نگاہوں سے نگاہیں ملی, چہرہ ایک دوسرے کا دیکھا. جناب زین العابدین نے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا. تاریخ بتاتی ہے اس نے خیمے سے باہر جا کر پانی پیا, برتن رکھا, اور پھر اس نے کہا تھا زین العابدین آپ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں؟ تو کہا ہاں. تو کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ بس چہرہ سرخ ہو گیا جناب آقا زین العابدین کا. جناب زین العابدین نے فرمایا تھا ابے تو فلاں ہے, تیرے باپ کا نام فلاں ہے, تیرے دادا کا نام فلاں ہے, تو کربلا میں ظالموں میں تو بھی شامل تھا, تو بھی قتل کر رہا تھا, تو بھی تیر اور تلوار چلا رہا تھا. تو آنے والے پیاسے نے کہا تھا کہ میاں زین العابدین جب آپ نے مجھے پہچان ہی لیا کہ میں باپ کا قاتل ہوں, چچا کا قاتل ہوں, خاندان کا قاتل ہوں, آپ کے ابا کے ساتھیوں کا قاتل ہوں, تو قاتلوں کو پہچاننے کے بعد بھی آپ نے پانی کیوں پلا دیا؟
تو زین العابدین نے کہا تھا سنو وہ کوفہ تھا میاں کوفہ، پانی بند کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے، دشمنوں کو پانی پلانا یہ حسینیوں کا کام ہے، ہم ہر دور میں پانی پلاتے رہیں گے۔ یار پانی پلانا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، تو یہ ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنایا، پانی کا انتظام کیا، خوشبو کا اہتمام کیا، اور پھر چند اپنے ضرورت مند ساتھیوں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ آؤ کیا ہے؟ آج والدہ کا چہلم ہے، آج سالانہ ہے، آج مرحومین کے نام ایصال ثواب ہے۔ حضرات تو حضرت سعد صحابی مصطفیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حبیب کو منع کر دینا چاہیے تھا، نہیں اے سعد کچھ نہیں کر سکتے، مگر مختار کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ہاں ہاں اے سعد کنواں کھودو، پانی نکل آئے تو مسافروں کے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دو۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جب کنواں تیار ہو گیا حکم رسالت کے مطابق تو کنواں کیوں کھودا جاتا ہے؟ پیاسے کو پانی پلانے کے لیے، مگر پھر صحابی مصطفیٰ حضرت سعد بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کنواں تیار ہے، اللہ کے حبیب کو پھر کہنا چاہیے تھا جاؤ پیاسوں کو پانی پلاؤ، مگر نہیں، حجرے عائشہ سے میرے نبی باہر تشریف لائے، قدمان نبوت کو بڑھایا اور اس کنویں کے قریب جا کر مختار کائنات تشریف فرما ہوئے، دست نبوت کو فضاؤں میں بلند کیا اور دعا فرمائی اللہم حاذہ لأم سعد، اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرات سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی دور تک میری آواز پہنچے گی، میرے کریم آقا نے کہا تھا اللہم حاذہ لأم سعد، اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرات مگر سوال یہ اٹھتا ہے سعد کی ماں کے لیے کیسے ہے؟ سعد کی ماں تو قبر میں ہے، سعد کی ماں پانی پی نہیں سکتی، سعد کی ماں کپڑے دھو نہیں سکتی، سعد کی ماں کی قبر میں پانی پہنچایا نہیں جا سکتا، سعد کی ماں کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا نہیں جا سکتا، مگر مزاج نبوت یہ کہہ رہا تھا پیاسا پانی پیے گا مگر ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا، راہگیر پانی پیے گا مگر ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ حضرات اگر جناب سعد پانی پلا کر اس کا فائدہ اپنی ماں کو پہنچا سکتے ہیں تو کیا ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد کر کے غریبوں کو کھانا کھلا کر علماء نائبین مصطفیٰ اور وارثین انبیاء کو دسترخوان پر بٹھا کر ان کی دعائیں لے کر کیا اپنے والدہ کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا ہے؟ میاں اگر پانی کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو بلا شبہ قرآن کی آیتوں کا ثواب بھی پہنچ سکتا ہے، بلا شبہ درود مصطفیٰ کا ثواب بھی پہنچ سکتا ہے۔ حضور پر سلام پڑھا جائے، حضور پر درود پڑھا جائے اور اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کیا جائے۔ حضرات تو قرآن نے بھی اس کا طریقہ بتایا۔ برکت بھائی یا ان کے اہل خانہ نے یہ پروگرام منعقد کیا، اب انہیں لگ رہا ہوگا اتنا بڑھیا پروگرام ہم نے کیا کس کے لیے؟ اماں کے لیے، مگر قرآن اٹھاؤ یہ مذہب اسلام ہے، یہ پہلا بینیفٹ زندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب جنازہ پڑھنے 40 دن پہلے گئے ہوں گے، اعلان ہوا ہوگا کہ برکت بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب کسی نے پوچھا ہوگا میاں کہاں جا رہے ہو؟ یار وہ برکت بھائی کی امی کا انتقال ہو گیا نا، دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں میت کے لیے، مگر اسلام پہلا بینیفٹ لوٹا کے زندوں کو عطا کرتا ہے۔ امام صاحب نے کہا ہوگا پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت میت، اللہم اغفر لحینا، ہمیں تم تو گئے تھے میت کے لیے، تم تو گئے تھے مردے کے لیے، تم تو گئے تھے مرحومہ کے لیے، مگر دعا کیا کی جا رہی ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جتنے لوگ صف میں کھڑے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، وہ میتنا میت کی مغفرت فرما دے، وہ شاہدنا جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما دے، وہ غائبنا جو دبئی سعودیہ بحرین میں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، وہ شاہدنا جو حاضر ہیں ان کی، غائبنا جو نہیں ہیں ان کی بھی، چھوٹے کی بڑے کی مرد کی عورت کی۔ تو آئے مغفرت پہلے لوٹا کر کے زندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب ذرا قرآن دیکھیں، اگر ایصال ثواب کرنا یہ ناجائز ہوتا
تو قرآن میں کیا ضرورت تھی اس آیت مبارکہ کو نازل کرنے کی؟ ہم دعا مانگتے ہیں مرحومین کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا. ہم سوچ رہے ہیں کہ مردے کے لیے جا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے دعا مانگنا تو ایسے مانگنا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے کر کے گئے.